السلام علیکم دوستو، آج ہم انشاءاللہ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ توبہ بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک توبہ تو ہم میں سے ہر مسلمان آج ہر نماز میں کر رہا ہے اور توبہ کی تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو بخاری شریف میں مل جائے گی 6307 نمبر پر۔ اور اللہ کو وہ گنہگار بھی پسند ہے جن سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ توبہ تو ہر نماز میں کر رہے ہیں لیکن کبھی گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش تک نہیں کی، بلکہ ہمیشہ گناہوں کو چھوٹا سمجھا۔ اگر آپ بھی ایسی توبہ کرتے ہیں تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ تو آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو تو دھوکہ دے نہیں سکتے۔ ہاں، آپ سچی توبہ کریں اور مضبوط ارادہ کریں کہ اب میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ سے پھر گناہ ہو جائے تو پھر اللہ سے سچی توبہ کر لو، اللہ بخشنے والا ہے۔ ایک تو توبہ یہ ہے، اور دوسری توبہ یہ ہے کہ آپ کے عمل میں جو شرک و بدعت ہے اس سے توبہ۔ اور یہ توبہ کتنی ضروری ہے قرآن کی ان آیتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر جو اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اور آپ صحیح سلامت ہیں تو اللہ کا شکر کریے اور غور کریے قرآن کی ان آیتوں پر۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو وہ اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ آپ کبھی ان قرآن کی آیتوں کو ترجمے سے پڑھ کر دیکھیے، تبھی آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اللہ کیا قرآن میں ہمارے لیے فرما رہا ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ آپ غلط عقیدے کے ساتھ توبہ کریں۔ ہر نماز میں آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما، اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں معافی تو روز مانگتا ہوں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو خباثت اور جو گناہ کبیرہ آپ کے اندر ہیں وہ رہتے ہیں تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے شرک کو دین بنا لیا، بدعت کو دین سمجھا، اور حق کہنے والوں کو ہمیشہ جھٹلایا، اور اپنے غلط باطل عقیدے کو صحیح سمجھا۔ اگر کبھی کوئی مسجد کا امام بھی ان کو ان کے اعمال کے سبب ٹوک بھی دے تو کہتے ہیں، تو کیا ہمارے باپ دادا سب غلط تھے؟ اب ان ناسمجھوں کو کون بتائے کہ ہمیں اپنے باپ دادا کی اتباع نہیں کرنی ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو۔ شرک سے توبہ کریں۔ حقیقت میں توبہ اسی انسان کی قبول ہوتی ہے جو اس عقیدے کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، جیسے شرک، بدعت، جو اللہ کا حق تھا وہ قبر والے کو دیا اور اس پر بڑا فخر کیا، جو دین کا حصہ نہیں تھا اس کو دین سمجھا اور اس پر بڑا پیسہ خرچ کیا۔ یا اللہ میں نے جانے انجانے میں بہت بڑے بڑے گناہ کیا، میں تجھ سے اس امید سے معافی مانگتا ہوں کہ تو نے مجھے دنیا میں معافی مانگنے کی توفیق دی۔ اللہ نے اگر جو آپ کو دنیا میں معافی مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی۔ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے نیکوکاروں میں شامل کر دے۔ پھر آپ یقین مانیے اللہ بھی آپ کو معافی نہیں کرے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، سورہ
پر 25 آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جب آپ ان تمام برائیوں سے توبہ کر لیں گے، پھر آپ خود دیکھنا جو لوگ آپ کے غلط عقیدے پر آپ کے ساتھ تھے وہی لوگ آپ کو غلط کہنے لگیں گے، کیونکہ حق کہنے والوں کو ہمیشہ باطل عقیدے والوں نے جھٹلایا ہے۔ اگر آپ گمراہی کی روش اختیار کر لیں تو یہی لوگ آپ کو بڑے ملنسار لگیں گے۔ اور جس دن آپ نے اللہ کے نبی کی دعوت دی، یہ سب شرک، بدعت اور باپ دادا کی رسموں کو چھوڑو، بس اسی دن یہ لوگ آپ سے بھی چڑھنے لگیں گے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ حق کہیں اور سب آپ سے راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی سے سب راضی نہیں ہوئے تو آپ سے کیسے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ حق کہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے، اور فساد مچانے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے۔ میرے اس ویڈیو میں جو حق ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی غلطی ہے تو وہ میری طرف سے، اور اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔